کنگ اسکول گلیانہ شبیر کیمپس کے آن لائن سیشن میں خوش آمدید۔ تاریخ ہمارے پاس ہے آج 21 مئی 2021، جماعت نرسری، مضمون اردو، عنوان حروف تہجی، ریڈنگ بک، صفحہ نمبر 13، ویڈیو نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Today's question: When did Pakistan came into being? Pakistan came into being on 14 August 1947۔ یہ question آپ نے اچھی طرح سے لرن کرنا ہے۔ اسٹوڈینٹس، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کی عادت اپنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ سارے میرے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہمارا وقت ہو گیا ہے اردو کتاب کو پڑھنے کا۔ آج ہم اردو کے قاعدے کی پڑھائی کریں گے۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ علم اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ اب سب لوگ میرے ساتھ علم اضافے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ ٹھیک ہے؟ اب آج ہم نے کیا سیکھنا ہے اپنے اردو کے قاعدے میں؟ آج ہم نے حروف تہجی کے دوسرے خاندان کا آخری حرف جو کہ چوتھا حرف ہے وہ سیکھنا ہے، اور اس سے پہلے چوتھے حرف کو سیکھنے سے پہلے ہم حروف تہجی کے دوسرے خاندان کو ایک دفعہ دیکھیں گے کہ پہلے 3 حرف اس میں ہم نے کون سے سیکھے ہیں، ان حرف کو ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنا آج کا حرف جو ہے جو کہ نمبر 4 پہ ہے حروف تہجی کے دوسرے خاندان میں، اس کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم کرتے ہیں اپنے حروف تہجی کے دوسرے خاندان کے پہلے 3 جو حرف ہیں ان کی دہرائی، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں وائٹ بورڈ میں آپ کو جیم کا خاندان نظر آ رہا ہے نا؟ تو یہ حروف تہجی کا دوسرا خاندان تھا۔ تو حروف تہجی کے دوسرے خاندان کا پہلا حرف ہم نے کیا سیکھا تھا؟ جیم، ٹھیک ہے؟ ہم نے جیم سیکھا تھا۔ جیم کے پیٹ میں کتنے نقطے تھے؟ 1 نقطہ۔ اس کے بعد ہم نے چے سیکھا تھا۔ چے کے پیٹ میں کتنے نقطے تھے؟ 3 نقطے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے ہے سیکھا تھا۔ ہے کے پیٹ میں کوئی نقطہ بھی نہیں ہوتا، یہ نقطوں سے خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ جیم کا جو خاندان ہے اس میں 4 حرف ہیں، 3 حرف جو ہے وہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ ان سب کی شکلیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ صرف ان کے نقطوں کا۔ جب ایک نقطہ ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ جیم ہے، جب جیم کی طرح کی شکل ہوگی اور اس میں 3 نقطے ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ چے ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب جیم جیسی ہی شکل ہوگی لیکن اس میں نقطہ کوئی بھی نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ ہے۔ کل ہم نے ہے کی آواز بھی سیکھی تھی جو کہ تھی ہا، ہا، اور اس سے بننے والے الفاظ بھی ہم نے دیکھے تھے۔ ہا حلیم، ہا حلیمہ، ہا حکا، ٹھیک ہے؟ ہا حلوہ، ہا حلوائی، ہا حجام، یہ سارا ہم نے کل سیکھا تھا نا؟ اور اس کو لکھنے کا بھی طریقہ ہم نے سیکھا تھا، اور اس کو اپنی رائٹنگ بک پر بھی لکھا تھا اور نوٹ بک پر بھی اردو کی لکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے جیم کے بعد چے، چے کے بعد ہے۔ آج ہم اپنا ہے کے بعد آنے والا اگلا حرف سیکھیں گے جو کہ ہے
ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم سیکھیں گے ہے کے بارے میں۔ اس کی شکل بھی اس ہے سے ملتی ہے اور نام بھی مل رہا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ نقطے کا۔ اس ہے میں ایک نقطہ آتا ہے اور اس کی آواز کیا ہے؟ ہے، ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہ تھی نا، اس کی تھوڑی گلے میں سے نکلے گی ہے، ٹھیک ہے، ہے۔ نقطے والی ہے کی آواز تھوڑی موٹی ہوگی اور گلے سے نکلے گی ہ، اس کی ہ، اس کی ہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے ہ سے بننے والے الفاظ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ہ خانہ کعبہ، ہ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، سب کا دل کرتا ہے، سارے مسلمانوں کا دل کرتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں جائیں۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں تو ہمارا حج مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو یہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ۔ اب دیکھیں اگلے میں کیا ہے، اگلا حرف ہمارے پاس ہے ہاتھ، ہاتھ۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کا استعمال کرتے تھے، ہاتھ لکھتے تھے ایک دوسرے کو، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ خالی ہاتھ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ، 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 ہاتھ۔ اب دیکھیں اگلی تصویر میں ہمارے پاس کیا ہے، خیمہ، خیمہ۔ اب یہ خیمہ ہے، ٹھیک ہے۔ خیمہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹینٹ سا ہوتا ہے نا، جب ہم کسی شکار پہ جاتے ہیں یا کسی پکنک وغیرہ پہ جاتے ہیں، ہم نے اسٹے کرنا ہو، ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ ہو، تو ہم یہ یوں خیمہ لگا کے اسٹے کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو پٹھان فیملیز ہوتی ہیں، یہ جو ہے وہ خیمے لگا کے ہی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس سے بنتا ہے؟ خیمہ، خیمہ۔ اب دیکھتے ہیں اگلی تصویر میں کیا ہے۔ اگلی تصویر ہمارے پاس ہے خربوزہ، خربوزہ۔ خربوزہ کھاتے ہیں نا آپ لوگ؟ ابھی آیا میں نا خربوزہ، گرمی میں کھاتے ہیں، بڑا مزے کا ہوتا ہے، میٹھا خربوزہ، بہت کم ہی میٹھا نکلتا ہے، بہت مزے کا ہوتا ہے نا خربوزہ۔ آپ لوگ بھی خربوزہ کھایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کس سے بنتا ہے؟ خربوزہ۔ آگے ہے ہمارے پاس، یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کتنے مزے سے بیٹھا ہے، یہ ہے خرگوش، خرگوش، خرگوش۔ یہ خرگوش ہے، دیکھا ہوگا کسی نے، کسی کے گھر میں ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے، دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، یوں آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ کون ہے؟ خرگوش، خرگوش، یہ ہے خرگوش، ٹھیک ہے۔ اب ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا ہے۔ آج ہم نے ہے کے بعد والا ہے جو ہے وہ سیکھا ہے، جس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے اور اس کی آواز کیا ہے؟ ہے کی اور اس کی کی پوری شکل اور کی آدھی شکل، اس کی آواز کیا ہے؟ خانہ کعبہ، ہاتھ، خیمہ، خربوزہ، خرگوش، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ اپنی اردو کی بک کھولیں گے، ایک دفعہ ہم ادھر بھی اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اب آپ لوگ کھول لیں اپنی اردو کی کتاب۔ اب ہم نے اپنی اردو کی کتاب کھول لی ہے، اس پہ ایک دفعہ پھر کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں پڑھائی کی، کی پوری شکل اور کی آدھی شکل، ٹھیک ہے۔ اور اس کی آواز کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ خرگوش، خط، خیمہ، خربوزہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس پیج پہ جو تمام الفاظ ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور کی آپ نے آواز بھی جو ہے وہ
یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنی اردو کی نوٹ بک اوپن کریں گے اور خ کو لکھنے کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ کھول لیں گے اپنی اردو کی نوٹ بک۔ اب ہم نے اپنی اردو کی نوٹ بک کھول لی ہے۔ دن ہمارے پاس ہے جمعہ، جماعت کا کام، تاریخ ہے آج 21 مئی 2021، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ہا کی پوری شکل ہے اور یہ ہا کی آدھی شکل۔ اس کو بھی آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے جیسے آپ نے جیم چے ہے کو لکھا تھا، اب اس ہے کو بھی آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دفعہ پھر سے لکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ آپ نے ایک چھوٹی سی اسٹینڈنگ لائن لگانی ہے، پھر آپ نے سلیپنگ لائن لگانی ہے، پھر آپ نے یوں کرو بنا دینا ہے، تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ خ کے اوپر ایک نقطہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ خ، ٹھیک ہے۔ اب ہم خ کی آدھی شکل لکھیں گے۔ آدھی شکل کے لیے بھی آپ نے چھوٹی سی اسٹینڈنگ لائن لگانی ہے، پھر سلیپنگ لائن لگانی ہے، دین آپ نے سلانٹنگ لائن لگا دینی ہے اور اوپر آپ نے نقطہ لگا دینا ہے، تو ہمارے پاس یہ خ کی آدھی شکل بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بار بار پریکٹس کروائی ہے اس لیے یہ آپ کو لکھنا آتا ہے۔ تو آپ نے حروف تہجی کے دوسرے خاندان کے آخری حرف جس کا نام خ ہے اس کو اچھی طرح لکھنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے، اس کی آواز بھی سیکھنی ہے اور اس کے ساتھ بننے والے الفاظ کی بلند خوانی بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی نوٹ بک پر جمعے تک تمام کام مکمل ہو گیا ہے تینوں نوٹ بکس پہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہفتے والے دن صبح 8 بجے یا 9 بجے تک آپ نے کاپیاں اسکول میں بھجوا دینی ہیں تاکہ ہم اگلے ویک کی نوٹ بکس جو ہیں وہ ریڈی کر کے آپ کو واپس کر سکیں۔ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ نوٹ بکس بھجوا نہیں رہے، تو پلیز آپ بچوں کی نوٹ بکس جو ہیں وہ بھجوایا کریں تاکہ آپ کو بھی کام کروانے میں آسانی ہو اور آپ کا بچہ ہماری ویڈیوز سے فائدہ اٹھائے اور جس طرح ہم سٹیپ بتاتے ہیں ویسے اپنے کام کو کر سکے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی نوٹ بکس کو ضرور اسکول میں بھجوانا ہے اور جو بچے کام کر کے بھیج رہے ہیں ان کے جو مارکس لگیں گے وہ اینول میں بھی کاؤنٹ ہوں گے اور یہ جب فرسٹ ٹرم کے پیپر ہوں گے اس میں بھی ان کے یہ کام کے نمبر جو ہیں وہ لگیں گے، اس لیے آپ نے نوٹ بکس جو ہے وہ ضرور چیک کروانے کے لیے بھیجنی ہے اسکول میں اور ان پہ کام بھی بچے کو کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس پیج پر ہ کی جو ہے خ لکھنے کی خوب مشق کرنی ہے، نیٹ کر کے اس کو لکھنا ہے اور پھر اس کی پکچر بھی مجھے سینڈ کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سب کام کر رہے ہیں اور خود کر رہے ہیں۔ پھر آپ ہفتے والے دن اسکول میں نوٹ بکس دے دیا کریں تاکہ میں آپ کا کام چیک کر کے پروو کر سکوں کہ واقعی آپ نے اچھا کام کیا ہے اور سٹار بھی ملتا ہے پھر جس کا کام اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اب اچھی طرح سے جو ہے وہ خ کو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے اور جس طرح پہلے میں نے آپ کو وائٹ بورڈ میں ترتیب بتائی ہے جیم چے ہے کی، ویسے آپ نے اس کی لکھنے کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پورا خاندان ایک ہی لائن میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پیج کو اچھی طرح سے جو ہے وہ لکھنا ہے اور پھر اس کی تصویر بنا کے مجھے سینڈ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جماعت نرسری مضمون اردو آج کی ڈائری ہے، ریڈنگ بک کا صفحہ نمبر 13 یاد کرنا ہے اور جماعت کا کام کاپی پر لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو اسکول کے تمام لنکس دے دیے گئے ہیں جن میں اسکول کا واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اینڈ انسٹاگرام ہے۔ آپ واٹس ایپ کے علاوہ یوٹیوب میں بھی ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی پریویس ویڈیوز کو یوٹیوب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ Thanks for watching. Take good care of yourself. Allah Hafiz.